دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان روزانہ 5 وقت نماز میں ایک ہی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر خانہ کعبہ اتنا خاص کیوں ہے؟ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ کیا یہ واقعی دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے؟ حجر اسود کہاں سے آیا؟ زمزم کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اور آخر مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت کیوں دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے اصل جوابات جانیں گے، ایسی حقیقتیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ مکہ مکرمہ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں لاکھوں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور سکون لے کر واپس جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ روایات کے مطابق سب سے پہلے حضرت ادم نے اس مقام پر عبادت کی۔ وقت گزرتا گیا، طوفان آئے، زمین بدلی، مگر اللہ کے اس مقدس گھر کی جگہ محفوظ رہی۔ پھر کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ سوچیں، گرم صحرا، تیز دھوپ، اور اللہ کے دو نبی پتھر اٹھا اٹھا کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دیوار بناتے جاتے اور حضرت اسماعیل پتھر لالا کر دیتے جاتے۔ اسی دوران ایک خاص پتھر استعمال ہوا جسے آج دنیا حجر اسود کے نام سے جانتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور شروع میں سفید تھا مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اسی تعمیر کے دوران ایک اور معجزہ ہوا۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کر رہے تھے اس پر ان کے قدموں کے نشان بن گئے۔ آج اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر خانہ کعبہ کو اتنی عظمت کیوں دی گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کا مرکز بنایا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان نماز پڑھتے وقت اسی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایمان، محبت، تاریخ اور روحانیت کا مرکز ہے۔ کیا اب جانتے ہیں، خانہ کعبہ ہمیشہ سے آج جیسا نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ اس مقدس گھر کی کئی بار تعمیر ہوئی، بارشیں آئیں، سیلاب آئے اور کبھی کبھی دیواریں بھی متاثر ہوئیں، لیکن ہر بار اسے دوبارہ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعمیر کے بعد قریش نے بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم ابھی نبوت سے پہلے جوانی کے دور میں تھے۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے مختلف قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے۔ معاملہ اتنا بڑا کہ لڑائی ہونے والی تھی۔ تب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اور جب دروازہ کھلا تو اندر آنے والے محمد تھے۔ لوگ خوش ہو کر بول اٹھے، یہ تو صادق اور امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا ایک کونا پکڑنے کو کہا۔ جب پتھر اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب فرمایا۔ یہ وہ حکمت تھی جس نے ایک بڑی جنگ روک دی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حتیم کیا ہے اور لوگ وہاں دعا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں حتیم خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا، لیکن جب قریش کے پاس تعمیر کے لیے حلال مال کم پڑ گیا تو انہوں نے کعبہ کی عمارت کو تھوڑا چھوٹا بنا دیا۔ اسی لیے آج جو نیم دائرے والی دیوار نظر آتی ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں عبادت کرنا خاص فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ اصل کعبہ کے حصے میں شامل تھا۔ اور اب ایک حیران کن حقیقت، خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ کعبہ کے اندر 3 ستون موجود ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے اور اندرونی دیواروں پر خوبصورت تحریریں موجود ہیں۔ سال میں مخصوص اوقات پر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔
اور اس کی صفائی کی ایک خاص روحانی تقریب ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک سادہ سی پتھروں کی عمارت کس طرح پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے دلوں کا مرکز بن چکی ہے۔ مکہ مکرمہ کی سب سے حیران کن نشانیوں میں سے ایک ابن زمزم بھی ہے۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہ پانی پیتے ہیں، اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں، لیکن کیا اب جانتے ہیں یہ کنواں کیسے وجود میں آیا؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل کو اس سنسان صحرا میں چھوڑ کر گئے۔ چاروں طرف خاموشی، نہ پانی، نہ درخت، نہ کوئی انسان۔ کچھ وقت بعد پانی ختم ہو گیا اور ننھے اسماعیل پیاس سے رونے لگے۔ ایک ماں کی بے بسی سوچیں۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ ایک بار، دو بار، پھر 7 بار، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل آئے اور زمین پر ضرب لگائی، جس کے بعد وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ حیران رہ گئیں۔ وہ پانی کے گرد مٹی جمع کرتے ہوئے کہنے لگیں، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اور یہی پانی آج ابن زمزم کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ کنواں آج بھی جاری ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اب ایک سوال جو لوگ بہت پوچھتے ہیں، کیا واقعی پرندے خانہ کعبہ کے اوپر نہیں اڑتے؟ بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرندے مکہ مکرمہ کے اوپر بھی اڑتے ہیں۔ البتہ خانہ کعبہ کی عظمت اور وہاں کے روحانی ماحول کی وجہ سے لوگ اس سے جڑی مختلف باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حیران کن بات، مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب عام جگہوں سے کئی گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر عبادت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور سوچیں، دنیا بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں، بادشاہ مٹ گئے، لیکن خانہ کعبہ آج بھی ویسے ہی لوگوں کے دلوں کا مرکز ہے جیسے صدیوں پہلے تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں لوگ اتنے آنسو بہاتے ہوں، اتنی دعائیں مانگتے ہوں، اور اتنی محبت سے آتے ہوں۔ مکہ مکرمہ، وہ سرزمین جہاں ہر وقت لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں، احادیث میں مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے بارے میں قیامت کے قریب ہونے والی کچھ بڑی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ دین سے دور ہونے لگیں گے اور دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، لیکن اس سب کے باوجود خانہ کعبہ کی عظمت ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں باقی رہے گی۔ ایک سوال جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، روایات کے مطابق نبی کریم نے خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز ادا فرمائی تھی۔ اور ایک اور سوال، خانہ کعبہ کا غلاف کیوں بدلا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ پر جو سیاہ غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے کسوہ کہا جاتا ہے۔ اس پر سنہری دھاگوں سے قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہے۔ یہ غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس کی تیاری میں بہت وقت، محنت اور خاص مہارت استعمال ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک عمارت جو بظاہر سادہ پتھروں سے بنی ہے، لیکن اس کی طرف دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کی یاد ہے، یہ حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری کی یاد ہے، یہ حضرت حاجرہ کے صبر کی نشانی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا۔ اسی لیے جب پہلی بار کوئی شخص خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کئی لوگ رونے لگتے ہیں، کئی خاموش ہو جاتے ہیں، اور کئی صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں، آ اللہ، دوبارہ یہاں بلانا۔ اگر آپ بھی کبھی مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں لکھیں۔
لبیک الحم لبیک